على دين فأعوذ بالله الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں آج ایک گھر کے اندر شادی کی ایک محفل میں شرکت کی سعادت ملی ہے۔ رات کافی ہو گئی ہے، نارملی ہم اتنی دیر سے بیان اور محفل نہیں کرتے، مگر مجھے بتایا گیا کہ جو صاحب خانہ ہیں ان کا جو کاروبار ہے یہ کافی دیر سے کام کاج سے فارغ ہوتے ہیں، تو یہ انوکھی محفل ہے جو تقریباً رات 11:30 ہوئی ہے، اور مجھے بھی کرنا تھا تو اس کے بعد ہی میں آ پاتا، تو آج میری یہاں حاضری ہے۔ اللہ اور جو نیا جوڑا بننے جا رہا ہے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے۔ کیونکہ کافی ہو گیا ہے تو میں کوئی بہت لمبا چوڑا بیان تو نہیں کروں گا، ان باتیں انشاءاللہ عرض اجتماع ہے، جمع ہے، تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو پیارے آقا علی بے شمار فضائل و برکات، بلخ شہر میں اس کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو والد نے میں نبی پاک تین منہ مبارک بھی تھے، دو بھائی تھے، دو مبارک تھے، اس میں ایک ایک منہ مبارک بھی رکھ لیا۔ اب ایک بچ گیا تو بڑے چھوٹے بھائی عاشق رسول تھا، با ادب، جان یہ نہیں ہو سکتا، پیارے تو ادب کے خلاف ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑا بھائی مالدار تھا، دنیا دین کی طرف تمہیں بڑا ادب ہے، ایسا کرو تینوں منہ مبارک تم رکھ لو، سارا مال مجھے دے دو، ابو نے جو مال چھوڑا ہے نا وہ سارا مجھے دے دو، منہ مبارک تم رکھ لو۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے مجھے سودا منظور ہے، مجھے یہ فیصلہ منظور ہے، تم دنیا کا مال رکھو، میرے آقا کے منہ مبارک مجھے دو۔ یہاں بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بعض اوقات ہم کچھ فیصلے جو ہے نا وہ دنیا کے مطابق کرتے ہیں، دنیا کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر ڈیسیژن لیتے ہیں۔ یاد رکھیں ہر چیز عقل سے نہیں کی جاتی، کچھ فیصلے عشق سے کیے جاتے ہیں، کچھ فیصلے دل سے کیے جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ تو اس عاشق رسول نے کہا اوکے ڈیل ڈن، منہ مبارک میرے مال تیرا۔ بڑا بھائی ہو سکتا ہے اس وقت بڑا خوش ہوا ہو، یہ تو کمال ہو گیا بھائی، سارا ہی ابا کا مال مجھے مل گیا، سارا مال رکھ لیا۔ چھوٹے بھائی نے کیا کیا کہ وہ اب روزانہ اس کا معمول یہ تھا کہ منہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کثرت سے نبی پاک اور درود پاک پڑھتا۔ چھوٹا بھائی درود پاک پڑھتا، بڑا بھائی کاروبار میں لگا رہتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑے بھائی کا کاروبار تباہ ہونا شروع ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے سب چلا گیا۔ بڑے بھائی کے کاروبار میں اللہ نے برکت ڈالنا شروع، چھوٹے بھائی کے کاروبار میں اللہ نے برکت ڈالنا شروع کر دی۔ لیکن ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد اس چھوٹے بھائی کا انتقال بھی ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو ایک مرد صالح نے، ایک بڑے نیک شخص نے اس چھوٹے بھائی کو خواب میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو اپنی دعائیں پوری کروانی ہو، مضمون ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے، اس شخص کی قبر پر آئے، اس کی قبر پر جو آئے گا اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب پورے شہر میں مشہور ہو گیا، ایوری بڈی، سارے لوگ اس کی قبر پر جاتے، دعا کرتے، اللہ سے دعائیں قبول ہونے لگ گئی، شہرت مچ گئی، اتنا ادب ہو گیا
کہ اب جو کوئی سواری چلاتے چلاتے اس بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا سواری سے ادب کے مارے نیچے اتر آتا. میرے بیچ اسلامی بھائی اس واقعے سے 2-3 باتیں سیکھنے کو ملی. درود پاک کی وہ فضیلت ہے, درود پاک پڑھیں تو وہ برکت ملتی ہے کہ بعض اوقات عقل میں نہیں آتی بات مگر اللہ غیب سے خزانوں سے عطا فرماتا ہے. تو کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. اور دوسری اہم بات کہ فیملی کے لوگ ہیں, خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب, ہمیشہ یاد رکھیے, ہمیشہ ادب کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, نبی پاک سے نسبت والی ساری چیزوں کا, آقا کے شہر کا, آقا کی سنت کا, نبی پاک کی آل کا, آل رسول کا, انبیاء کا, صحابہ کا, اولیاء کا ادب کریں. اور پھر سبحان اللہ اپنے بزرگوں کا ادب کریں. جو آپ کے بزرگ ہیں, والد ہیں, والدہ ہیں, چچا ہیں, ماموں ہیں, میرے بچوں جو بھی آپ کی عمر میں آپ سے بڑا ہے, اگر اللہ نے آپ کو وہ مال زیادہ دے دیا اور ایک ہمارا رشتہ دار یا ایک بزرگ ہو سکتا ہے ہم سے مال میں کمزور ہو مگر سفید داڑھی ہے, سفید بال ہے, یا بعض اوقات ہمارے نوکری کرتے ہیں لوگ جو عمر میں ہم سے بڑے ہوتے ہیں, ہر حال میں اپنے سے بڑی عمر والے کا ادب کرنا. اسلام مجھے اور آپ کو ادب سکھاتا ہے. مال مل گیا, شہرت مل گئی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش آئیں, ان کے آرڈر چلائیں. اللہ اکبر, ایک روایت میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے دیکھو اللہ کتنا یوں سمجھے کرم نواز ہے ان لوگوں پر جو اسلام میں بوڑھے ہوئے. رب فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے, روایت کا مضمون ہے مجھے شرم, مجھے حیا آتی ہے اس بوڑھے کو عذاب دینے میں جو اسلام میں بوڑھا ہوا. یعنی اسلام میں جو بوڑھا ہو اس کا مقام ہے. اور لیکن اب اس بوڑھے کو بھی غور کرنا ہے کہ مجھے پھر کیسے اعمال کرنے ہیں, کہ رب فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے اس بوڑھے کو اسلام میں جو بوڑھا ہوا ہو عذاب دینے میں, مگر بوڑھے کو حیا کیوں نہیں آتی؟ یہ بزرگوں سے الگ بات کرنی ہے. لیکن ہم بیگا ینگسٹر جو ینگ ہیں, جن کے بڑے بزرگ موجود ہیں, ان کو اپنے بڑوں کا ہمیشہ ادب کرنا چاہیے. طویل حدیث ہے مگر اس میں سے ایک چھوٹا سا جز سناتا ہوں, اندازہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کا انداز کیا تھا. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو ایک بار کسی وجہ سے نبی پاک بلانا چاہ رہے تھے. تو پیارے آقا نے پوچھا کہ علقمہ کی والدہ حیات ہیں؟ لوگوں نے کہا جی حضور زندہ تو ہیں مگر بڑی بزرگ ہو گئی ہیں, عمر بہت ہو گئی. آقا نے فرمایا جا کے ان سے پوچھو, اگر تو وہ ہمارے پاس آ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر صحت اجازت نہیں دیتی تو وہیں رکے, میں خود حاضر ہوں, میں خود تشریف لاؤں. اللہ کے حبیب کا یہ انداز ہمیں سکھا رہا ہے. بزرگوں پر آرڈر نہیں چلتا, بزرگوں پر روب نہیں چلتا. ہمیشہ جو ادب کریں گے, جتنے میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں جو نوجوان ہیں, ہمیشہ اگر ادب کے ساتھ زندگی گزارو گے تو بڑی ترقی کرو گے. کیونکہ با ادب با نصیب, جو ادب کرتا ہے نا. ایک اور بات, لوگ کہتے ہیں یار میرا مجھ سے کوئی اچھے انداز میں بات ہی نہیں کرتا, یہ بزرگوں سے بھی میں تھوڑی بات کر رہا ہوں, یار کوئی مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا, میری عزت ہی نہیں کرتا, میری رسپیکٹ نہیں ہے, میری بات نہیں مانتے میرے گھر والے. ہمیشہ یاد رکھیے محبت دو گے تو محبت ملے گی, عزت دو گے تو عزت ملے گی. آپ کہیں میں کسی کی عزت نہ کروں, لوگ میری عزت کریں, میں سب کو ڈانٹوں باقی سب میری ڈانٹ سنیں, ایسا نہیں ہوگا. اگر زمانے میں ترقی کرنی ہے تو آپ محبتیں بانٹتے چلے جائیں, آپ کو ایسی محبتیں ملیں گی, لوگ آپ کے لیے راہیں آنکھیں بچھائیں گے, لیکن اس کے لیے محبتیں بانٹنے والا ہونا ہوگا. الفاظ میں مٹھاس لائیے, نرمی لائیے, شفقت لائیے. امیر رسول فرماتے ہیں چابی ہے لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کی چابی حسن اخلاق ہے. آپ مسکرانے والے نرم بن جائیں, لوگ آپ کی گرویدہ ہو جائیں. کئی بزرگ کہتے ہیں یار میرے بچے میری بات نہیں مانتے, میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے. تو حضور آپ دیکھیں نا کہ آپ جب ملتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں. میں معذرت کے ساتھ جو بزرگ شفیق ہوتے ہیں بچے ان کے گرد ہوتے ہیں, ان کی بڑی محبت ہے, مگر ہر وقت ہی ڈانٹ, ہر وقت ہی جھاڑنا تو یہ دور ہو جائیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, تو انشاءاللہ با ادب رہیں گے. درود پاک کثرت سے پڑھیں گے, محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں ایک بڑی عجیب و غریب بیماری کے بارے میں بتانے آیا. ایک تو بیماری وہ ہوتی ہے جو فزیکل بیماری ہوتی ہے, ہارٹ دل کی بیماری. آج کل بڑا لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ جناب کولیسٹرول چیک کراؤ, شوگر چیک کراؤ, بلڈ پریشر چیک کراؤ. بالکل ٹھیک ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن اس بیماری کا تو بڑا خیال ہے.
اینڈ آف دا ڈے یہ بیماری بڑھ گئی تو کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی. نقصان یہی ہو سکتا ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. مگر آج میں جو بیماری بتانے میں آیا ہوں، یہ بیماری وہ ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا تو ایمان جا سکتا ہے. اب بتائیے کون سی بیماری زیادہ ڈینجرس ہے، جان جانے والی یا ایمان جانے والی؟ اچھا تو جان لے جانے والی بیماریاں ہیں نا، اگر اس پہ صبر کرے تو ثواب بھی ہے، بیمار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حدیثوں میں ہے. تو وہ بیماری اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے. لیکن یہ جو بیماری ہے یہ بڑی خطرناک مصیبت، اور گھر گھر میں ہے، کیونکہ فیملی کا ایک اجتماع ہے. ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہمارے خاندان میں تو کہیں یہ بیماری نہیں آتی، ہمارے دلوں میں تو نہیں. اچھا بیماری کا جب پتہ ہوگا تو علاج کریں گے نا. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے بیماری کتنی ڈینجرس ہے، کتنی خطرناک ہے. اس واقعے سے سمجھیے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے. عرض کی حضور ہم حج کے لیے نکلے تھے اور ایک مقام پر ہمارے قافلے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے. ہم اس کو دفناتے ہیں، جو بھی قبر کھودتے سانپ نکل آتے ہیں. ایک قبر کھودی سانپ بھر گئے، دوسری قبر کھودی سانپ بھر گئے. حضور کیا کریں؟ ذرا غور کیجیے گا، حج کا سفر ہے. آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ جو حج کے سفر پر جائے اور انتقال ہو جائے قیامت تک اسے حج کا ثواب ملتا ہے. حج کے سفر پر موت تو بڑی سعادت ہے، مگر یہ کیسا بدبخت تھا کہ ہر قبر میں سانپ آ جاتے. ایک قبر کھودی سانپ بند کی، دوسری کھودی پھر سانپ. کہ حضور بتائیے کیا کریں؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اس کا کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں رکھتا تھا، جاؤ اس کو وہیں دفن کر دو. جتنی قبریں کھودو گے سانپ ہی نکلیں گے. کینہ مسلمانوں کے لیے نیگیٹو اپروچ، مسلمانوں کے لیے نفرت. مزید میں اس کی ڈیفینیشن بیان کروں گا کہ کینہ ہے کتنا خطرناک، یہ ہے کیا، اور اس کے اپوزٹ، اس کے مخالف ایک اور واقعہ سنیے تو اندازہ ہوگا کہ جو دل کینے سے پاک ہے، صاف ہے مسلمانوں کے لیے، اس کو کتنی برکت ملتی ہے. ایک بار سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا. تمام صحابہ حیران، سب کی نظریں دروازے پر کہ کون داخل ہوتا ہے. تو ایک اعرابی نارمل سا انسان، روایت کے الفاظ میں اس کی داڑھی سے وضو کی قطرے بھی گر رہے تھے، ہاتھ میں چپل تھی، ویری نارمل. وہ آ کر بیٹھ گیا. صحابہ سارے دیکھ رہے ہیں جنتی. دوسرے دن نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا ابھی اس دروازے سے جنتی داخل ہوگا. ایگزیکٹلی وہی صحابی پھر داخل ہوئے. تیسرا دن ہو گیا، آقا فرماتے ہیں ابھی اس دروازے سے جنتی شخص داخل ہوگا. تیسرے دن بھی وہی صحابی داخل ہوگا. یعنی مزے کی بات بتاؤں، وہ اتنے ان نون ہیں کہ روایتوں میں ان کا نام بھی نہیں لکھا. ایک صحابی لکھا، ایک اعرابی لکھا. یعنی اتنے پاپولر آدمی نہیں تھے، وہ نارمل سے انسان تھے. اب کیا ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر کمال کے صحابی ہیں، آپ اس شخص کے پاس پہنچ گئے. کہتے مجھے تمہارا مہمان بننا ہے، اپنے گھر لے جاؤ گے؟ حضرت آپ میرے گھر مرحبا آئیے. لک ایٹ دا انٹینشن، ان کی نیت کیا تھی ذرا سنیے گا. گھر جانے کی نیت کیا تھی؟ ان کے گھر چلے، پتہ کی نیت کیا تھی؟ کئی بار نبی پاک نے اس بندے کو جنتی کہا ہے، اس کے گھر جاؤں اور جا کر دیکھوں یہ نیکی کون سی کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑ جاؤں، اس کا انداز تو پتہ چلے وہ کام کون سا ہے جس پہ نبی پاک کی زبان سے 3 بار جنت کی بشارت سن دی. اس صحابہ کا نیکی ڈھونڈنے کا جذبہ تھا. معذرت کے ساتھ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، ذرا دیکھیں فرنیچر کیسا ہے، گاڑی کون سی ہے، اے سی لگا تھا کہ نہیں لگا تھا، کلر ولر نیا تھا کہ نہیں. سوچئے آج ہم کسی کے گھر کے بعد واپس جاتے ہیں تو گھر میں میٹنگ ہوتی ہے. ہاں بھائی کیسا تھا گھر، اچھا لگا نہیں لگا، ہاں ابھی تک پرانا ہی فرنیچر ہے، اتنا پیسہ پھر بھی گھر بڑا کمزور ہے. توبہ توبہ. آپ مسلمان کے گھر سے نکل کر غیبت کر رہے ہیں. مسلمان کے گھر میں آپ کو عزت سے بلایا گیا اور وہاں جا کر آپ اس کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں. صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں، مہمان خود سے بڑھے، خود سے ریکویسٹ کر کے کہا کہ مجھے مہمان بنا لو، بیکاز وہ چاہتے تھے کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ عمل کیسا ہے. ہم نے کبھی زندگی میں ایک بار کوشش کی یار کسی نیک بندے کے پاس جاؤں، کیا کرتا ہے کہ اتنا ماشاءاللہ دین کا کام کرتا ہے، یہ نمازیں کیسے پڑھتا ہے، تہجد کتنی پڑھتا ہے، میں جا کر اس سے کچھ سیکھوں، میں اس سے کچھ برکت لوں. یہ کیسے بار بار مدینہ شریف جاتا ہے؟ کوئی تو عمل ہوگا، کوئی تو ایسی نیکی ہوگی میں اس کی قریب جا کر دیکھوں. یہ ہم نے کبھی سوچا؟ آج قریب جا کر عیب ڈھونڈنے، قریب جا کر اس کا معاذ اللہ کوئی دیکھیں. ہم سارے کے سارے انسان، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ واقعی کسی کے عیب ڈھونڈنے میں لگ جائیں تو آپ کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتے. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان خطا
اور بھول کا پیکر ہے، مکسچر ہے، اس کے اندر خطائیں خطائیں ہیں. دوربین لگا کے بیٹھے، کب اٹھتا ہے، کب جاگتا ہے، کب نکلتا ہے، کام کیا کرتا ہے، تو ختم دراد عیب ہی عیب ہے. مگر کہتے ہیں نا دو قسم کے کردار ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو شہد کی مکھی کا کردار کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو گھریلو مکھی کا کردار ادا کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے ہنی بی، ایک ہوتی ہے ہاؤس فلائی. جو گھر کی مکھی ہوتی ہے نا، جو نارمل مکھی ہوتی ہے، وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پہ جاتی ہے، کچرے پہ جاتی ہے. آپ کے جسم میں کہیں زخم ہوگا نا، پورا جسم صحیح ہے، ایک جگہ زخم ہے، وہ مکھی ادھر ہی آ کر بیٹھے گی. کیوں؟ اس کا کام ہی عیب ڈھونڈنا ہے، گندگی ڈھونڈنا ہے. کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہے. دیکھو کون سی غلطی کرتا ہے، کدھر غلطی ہے، معاذ اللہ، عیب جوئی. حضور کہتے ہیں نا کہ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ گے تو تین تمہاری طرف، لیکن انداز ہی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شہد کی مکھی کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ پھولوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہے، وہ خوبی ڈھونڈے نا اس کی. حضرت عبداللہ ابن عمر چلے گئے گھر پہ، 3 دن رہے، نوٹ کرتے رہے. کچھ ایکسٹرا آرڈنری نہیں ملا، نہ زیادہ نفل تھے، نہ زیادہ تلاوت تھی، نہ کوئی بہت زیادہ عبادت تھی. نارمل انسان تھا، نمازیں پڑھتا، رات کو سو جاتا. 3 دن بعد جانے لگے واپس. تب کیوں واپس جا رہے ہیں؟ میں تو تمہیں دیکھنے آیا تھا کہ کوئی بڑا کام کرتے ہو. 3 بار نبی پاک علیہ السلام نے تمہارے بارے میں بشارت دی کہ اس دروازے سے جنتی داخل ہوگا، اور ہر بار آپ ہی داخل ہوئے. وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا حضور ایک بات بتا دوں، میرے پاس ایک ہی کام ہے، میں مسلمان سے کینہ نہیں رکھتا، میرا دل صاف ہے سب کے لیے. حضرت کہتے ہیں یہی تمہارا کمال ہے، اسی لیے تمہیں یہ بشارت ملی. اب 2 ایکسٹریم میں نے بتا دیے آپ کو، 2 واقعات اس پوری بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. حج کے سفر پر گیا تھا، مگر مرا تو قبر میں سانپ تھے، کیونکہ کینہ تھا. ایک انسان نارمل ہے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، مگر چونکہ کینہ دل میں نہیں ہے، آقا فرماتے جنتی آ رہا ہے. لک ایٹ دونوں ایکسٹریمز، غور کر لیجیے ہم کس پلڑے میں ہیں. ہم کینہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کے نفرت رکھتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں. کسی کی تعریف ہو تو ہمیں برا لگتا ہے، کوئی ترقی کرے تو ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے. سوچئے اس سے زیادہ گندا دل کس کا ہے کہ کسی مسلمان کو عروج ملے اور تمہیں تکلیف ہو. ہونا کیا چاہیے کہ کوئی کسی کو خوشی ملے، کوئی ترقی کرے، آپ اللہ سے کہیں یا اللہ اس کو اور ترقی دے، مجھے بھی عطا کر. یہ اوکے، اس کو رشک کہتے ہیں، غبطہ عربی میں کہا. اٹس اوکے. اگر آپ کسی کی نعمت کو خوبصورت ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی بہت اچھا بیان کرتا ہے، بہت اچھی نعت پڑھتا ہے، دنیا میں کاروبار میں اللہ نے اسے ترقی دی، واٹ ایور، آپ کہیں یا اللہ اس کو اور دے، مجھے بھی دے، یہ ٹھیک ہے. یہ حسد نہیں ہے، یہ کینہ نہیں ہے. پرابلم کب شروع ہوتا ہے؟ اس کا چھن کر مجھے مل جائے. اچھا مجھے نہ بھی ملے تو یہ برباد ہو جائے. توبہ توبہ توبہ. سوچیے یہ خاندانوں میں، یہ دلوں کے اندر یہ چیزیں پل رہی ہیں. سامنے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، ہاں ماشاء اللہ بہت مبارک ہو بچے کی شادی، بہت مبارک ہو بھائی، کیا دعوت تھی. باہر جا کے بولیں گے بیکار کھانا بنایا، اس کے بچے کو اتنا اچھا رشتہ کیوں نہیں ہے. توبہ توبہ. یعنی ایون کسی کو نقصان ہو جائے نا، جس سے آپ کو کینہ ہوگا نا، حسد ہو جائے، اب اس کا نقصان ہوا تو دل میں خوشی ہوتی ہے. ہاں میں تو چاہتا ہی تھا اس کا کاروبار برباد ہو جائے، میں تو چاہتا ہی تھا یہ بدنام ہو جائے. اب سوچئے اس سے گندا دل کس کا ہوگا. مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف ہو، آپ کو تکلیف ہونی چاہیے تھی، وہ بھائی ہے آپ کا، لیکن آپ کسی کی تکلیف پر خوش ہو رہے ہیں، کسی کے پرابلم پر راضی ہو رہے ہیں. سوچئے یہ کینہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کو موڑ دینے والی بیماری ہے. کینہ اتنا خطرناک ہے. 15 شعبان المعظم، اگر کسی کو، آپ نے سنا ہوگا کہ شب برات جو ہے نا، شب برات کہتے ہی برات کی رات کو ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی، حدیث پاک سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے مطابق رب تجلی فرماتا ہے. مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. کینے والے اس رات بھی نہیں بخشے جاتے. اچھا کینہ ہے کیا؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آ رہا ہو، واٹ از دی ڈیفینیشن، ہمیں پتہ تو چلے ہمارے اندر ہے کہ نہیں. چلیں اب چھوٹا سا ٹیسٹ، چھوٹی سی اپنی ہم سمجھے کہ اپنے بارے میں غور کر لیں. کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے، اور ہمیشہ یہ کیفیت باقی رہے.
اب میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر رہا ہوں آپ سب کا، غور سے سنیے گا. کوئی شخص ایسا ہے آپ کی زندگی میں، بتانا نہیں کسی کو، صرف خود ہی سن لینے کا، آپ کی زندگی میں کوئی شخص ایسا ہے جس کا جب بھی خیال آتا ہے نا تو دل پر ایک بوجھ فیل ہوتا ہے، بھار آ جاتا ہے، نفرت کی ایک لہر دماغ میں دوڑ جاتی ہے، وہ نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں، نہیں یار اس سے نہیں ملنا، اس سے ہاتھ نہیں ملانا، سامنے آ جائے تو ملنے سے جی نہیں چاہتا، یا زبان، ہاتھ یا کسی بھی طریقے سے اس سے نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے. اب سمجھ لیجیے کہ یہ کینہ ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، مسلمان ہے اور میرے دل میں یہ خیالات کیوں ہیں اس کے لیے. سن رہے میری بات، سمجھ رہے؟ اب چیک کر لیجیے، یہ خاندان میں بھی ہو سکتا ہے، دوستوں میں بھی ہو سکتا ہے، کاروباری لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی کو یہ بیماری ہو گئی ہے تو اس کا علاج بہت ضروری ہے. پیچھے سے آج میں صرف یہی بات کرنے آیا ہوں، اور یہ میں نے ایک بیماری دل کی بتائی ہے. حسد اسی سے ملتی جلتی بیماری ہے، کینے سے ہی حسد ہوتا ہے. پہلے نفرت ہوتی ہے، پھر اس کی تمام نعمتوں سے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. سوچئے نا، مثال کے طور پہ اب یہ چیک آپ کو ہی کرنا ہوگا کہ یار جب اس کی تعریف ہوتی ہے نا میرے سامنے تو بندہ کہتا ہے کوئی اور بات کرو نا یار، جب دیکھو اسی کی بات، کوئی اور موضوع چھیڑ دو، موضوع چینج کر دیتا ہے انسان. اس کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی، اٹ مینس سم تھنگ رانگ ان یور ہارٹ. آپ کے دل میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، آپ کو کیوں مسلمان کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی. اچھا جب اس کے بارے میں ترقی کی خبر ملے، پتا چلا اس نے دوسری دکان کھول لی ہے، ہاں ایک تھی دو ہو گئی، اچھا ان سب کے سامنے تو کہے گا ماشاء اللہ، دل میں جناب حالت تکلیف خراب، دوسری بھی ہو گئی، تھوڑے دنوں بعد تیسری بھی ہو جائے گی. بھائی تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہونا، تمہارے جلنے سے ترقی نہیں ہونی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. جسے اللہ چاہے اسے ترقی دیتا ہے. ہمارا کون ہوتے ہیں یاد رکھیے گا میرے وہ تمام اسلامی بھائی، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں، سوشل میڈیا کے ناظرین، ساری دنیا کسی کو گرانے کی کوشش کرے، اور اگر رب نے اس کے لیے عزت رکھی ہے تو اسے کوئی نہیں گرا سکتا. اور ساری دنیا کسی کو ذلیل اونچا کرنے کی کوشش کرے، اس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے تو اس کو ذلت سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. ہمیشہ رب کی طرف توجہ رکھو، اس سے مدد چاہو. بہرحال میرے میٹھے اسلامی یہ بات بڑی ضروری ہے، کیونکہ آج بھائی بھائی میں حسد ہو گیا، بہن بہن میں کینہ ہے، خاندان کے افراد نہیں دیکھ سکتے ترقی. یار ہم غریب رہ گئے، وہ آگے بڑھ گیا، اس نے نیا گھر لے لیا، نئی گاڑی لے لی، کاروبار ترقی، میں بھی وہی کام کرتا ہوں پیچھے، یہ آگے کیوں؟ ایک بات یاد رکھنا میرے پیچھے اسلامی بھائی، میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، عزت دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دیں گے. دولت دینے والا کون ہے؟ خوبصورتی دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے تو پھر تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے حسد کرنے والا ایکچولی کیا کرتا ہے؟ دراصل اس کو پتا نہیں کہ وہ کتنی بڑی مسٹیک کر رہا ہے، وہ ڈائریکٹلی اللہ پر اعتراض کر رہا ہے. جی آرگیو کر رہا ہے اللہ پر کہ اے اللہ تو نے اس کو مال کیوں دیا، مجھے کہیں نہیں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس کو خوبصورت بنایا، مجھے کیوں نہیں؟ اس کو سخی کیا، مجھے دکھی؟ یہ صحت والا، میں بیمار. سوچئے میرے محلے میں رہنے والا ساری دنیا میں کیسے مشہور ہو گیا؟ ہم ساتھ پڑھے، ایک ہی اسکول میں رہے، ایک ہی محلے میں رہے، یہ کروڑ پتی کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب کیا بنا؟ آپ کو اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں نوازا. ارے اس کی مرضی، وہ خالق، وہ مالک. تم بھی اللہ سے مانگو نا یا اللہ مجھے دے دے، حسد چھوڑ دو. مگر یہ حسد اتنی عجیب بیماری ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جو کینہ اور حسد میں مبتلا ہوتا ہے نا خود ہی جل رہا ہوتا ہے. یہ ایسی بیماری ہے کہ دنیا میں بھی جلے گا اور مرنے کے بعد بھی جلے گا. حسد والا تو پریشان ہی رہتا ہے. جیلسی، آپ نے سنا ہوگا انگریزی میں اس کو جیلسی کہتے ہیں، جلن. وہ ترقی کر رہا ہے، تم جل رہے ہو. علاج کر لو ورنہ جلتے رہ جاؤ گے، کیونکہ جس سے حسد ہے نا تمہارے جلنے سے کم نہیں ہو سکتا. وہ اسے منظور بڑھانا دے رہا، اللہ چاہتا ہے جسے بڑھانا، وہ کون اس کو گرا سکتا؟ اب میں نے چند باتیں عرض کر دی ہیں، میں اس پر بہت بیان کر سکتا ہوں. بہنوں میں کیسا حسد ہوتا ہے، بھائیوں میں. ایک بہن سسرال میں بڑی سکھی ہے، 4 بچے ہیں. دوسری بہن سسرال میں بیچاری دکھی ہے، بچے نہیں ہیں. اب یقیناً دکھ ہے اس کو دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ تکلیف ہے کہ وہ بہن بھی سکھی ہے، شیطان ہے نا مردود، کہ بھائیوں جیسے دوستوں میں حسد کرا دیتا ہے. بالکل برابر میں دکان ہوگی حسد کروا دے گا، برابر میں گھر ہوں گے حسد کروا دے گا. بولنا تھوڑی ہوتا ہے، سامنے تو بڑی اچھی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو آ کر کہیں یار فلاں کی دکان میں آگ لگ گئی، گوڈاؤن میں آگ لگ گئی،
دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، میں تو چاہتا ہی تھا اس کی دکان چل جائے. سوچیے اس سے گندا کوئی دل ہوگا جو مسلمان کے نقصان پہ خوش ہو جائے؟ ہمیشہ یاد رکھیے جو دوسروں کا نقصان سوچتا ہے ہمیشہ خود جا کر گڑھے میں گرے گا. بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. جو دوسروں کا بھلا سوچے گا نا اس کا ہمیشہ بھلا ہوگا. دوسروں کے لیے پلاننگ کرتا رہے گا، سوچتا رہے گا یار یہ نیچے ہو جائے، یہ پیچھے ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، خود ہی برباد ہوگا. اللہ بڑھانے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. تو اے کاش ہمارے دل صاف ہو جائیں، اے کاش ہمارے دل گندگیوں سے دور ہو جائیں. کولیسٹرول کی فکر ہے، بلڈ پریشر کی فکر ہے، شوگر کی فکر ہے. فکر کرو یہ وہ بیماریاں ہیں جو مروا دیں گی، جو برباد کر دیں گی. حسد، کینہ، عجب، خود پسندی، ریاکاری، تکبر، یہ دل کی وہ بیماری ہے. میں تو ابھی ایک ہی بیان کر سکا. اب آئیں تو صحیح نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، دیکھیں مدنی چینل، پڑھیں کتابیں. اتنی بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، کبھی آؤ نا فیضان مدینہ میں روحانی علاج کرواؤ. امیر اہل سنت وہ ڈاکٹر ہے جو دلوں میں روحانی علاج کرتے ہیں. یہ تمام بیماریوں کو بچائیں گے. آپ اگر ان کے پاس آئیں گے تو پتہ چلے گا. پتہ ہی نہیں یہ بیماری پال کے بیٹھے، سالوں سے حسد پالا ہوا ہے. حدیث پاک میں جا کر فرماتے ہیں اس کا مضمون ہے حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کرتا ہے. سرکے کو ڈالے شہد میں، شہد کا بیڑا گرک ہو جانا ہے. ایمان برباد ہو جانے والی بیماری ہے. ٹینشن ہی نہیں، نہ کریں ایسا. اللہ ہم سب کو اس ان بری عادتوں سے محفوظ فرمائے. اب میں آخر میں علاج بتا دیتا ہوں. دعوت اسلامی والے صرف پرابلم نہیں بتاتے، سولوشن بھی بتاتے ہیں. آج آپ کو حل بھی دے کر جاؤں گا، اور وہ حل بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیثوں اور انشاءاللہ بزرگوں کے اقوال پر مشتمل ہوگا. بڑا خوبصورت اس میں جو حل ہے، سب سے پہلا حل وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے. دل بھی تو اللہ نے بنایا نا. میں برا ہوں، میں گندا ہوں، میرے دل میں بری باتیں ہیں، مگر صاف تو رد کر سکتا ہے. خالق وہی ہے، مالک وہی. میں کمزور، سر جھکا کر اکیلے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کیا کرے گا، اللہ میرے دل کو صاف کر، مجھے حسد سے بچا لے، کینے سے بچا لے، مسلمانوں کے لیے برا سوچنے سے بچا لے، تکبر سے بچا، ریاکاری سے بچا، گھمنڈ سے بچا، غرور سے بچا. مانگو اپنے رب سے، وہ بڑا قریب ہے. جب اللہ یہ دیکھے گا نا میرا بندہ مجھ سے میری مدد مانگ رہا ہے، گناہ سے میری نافرمانی. کتنی خوبصورت بات ہے کہ بندہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ میں تیرا نافرمان نہیں بننا چاہتا، مجھے اپنا پسند کا بندہ بنا. کیسی رحمت برسے گی نا. ارے بڑی خوبصورت دعا ہے، اور پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے. چاہے تو اس کو یاد کر لیجیے گا، علماء بھی پڑھتے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کیا انداز ہے رب سے مانگنے کا. رب نے خود قرآن میں سکھایا بندہ کیا دعا کرے. ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اور اے رب ہمارے بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا. اللہ سے مانگو نا، وہ دل صاف کر دے گا، وہ ہمیں اچھا کر دے گا. پہلا علاج تو یہ. دوسرا علاج یہ ہے کہ بندہ غصہ پینے کے فضائل پر غور کرے. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا جس حور کو چاہے ساتھ لے جائے. تیسری بات، اور یہ علاج تھوڑا مشکل ہے مگر کمال کا علاج یہ ہے، پہلے آپ کو اکیلے میں بیٹھ کے چیک کرنا ہوگا. نہیں چیک کرو گے تو آپ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے جس سے کینہ حسد ہے، پرابلم آپ کو ہے، بیماری آپ کے ساتھ ہے. ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ یار کوئی ہے ایسا جس سے پرابلم ہے، برا لگتا ہے، اس کی تعریف اچھی نہیں لگتی ہے، اس سے ملنے کو جی نہیں چاہتا، اس کا ذکر ہوتا ہے تو برا لگتا ہے. اب پتہ چل گیا، اب اس کے لیے دعا کریں. ہاں مثال کے طور پہ کسی کی خوبصورتی اچھی نہیں لگتی، دعا کریں مولا اس کے حسن میں اور برکت. کسی کا مال اچھا نہیں لگتا، یا اللہ اس کے مال میں اور برکت. کسی کی آواز اچھی نہیں لگتی، یا اللہ اس کی آواز میں اور برکت. آپ کو لگے گا یار مجھے جو چیز بری لگتی ہے اس کی دعا کیسے کروں. ہاں یہی علاج ہے. آپ کو مشکل لگے گا یہ دعا کرنا، ٹیبلٹ مشکل ہی ہوتی ہے نا، انجیکشن مشکل ہوتا ہے، آپریشن میں کٹ لگتا ہے، کٹ ہے. آپ کو واقعی تکلیف ہوگی دعا کرنے میں، مگر آہستہ آہستہ دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا. اب اس کو اور شہرت ملے گی نا، کوئی آ کر کہے گا پتہ چلا یار وہ اور مشہور ہو گیا، تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں، مشہور تو ہونا ہی تھا. یار وہ اور مالدار ہو گیا، ایک اور دکان میں لی، ہوگی نا میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ اس کو اور برکت دے. تو یہ گویا اپنے آپ سے، اپنے نفس سے ایک لڑائی ہوگی کہ آپ کا دل اس سے
साफ होना शुरू हो जाएगा। चौथा तरीका, उसको कोई अच्छा सा तोहफा दे, जिससे भी आपको हसद है। बताइएगा नहीं कि भाई तुझसे हसद हो गया था, बहुत कीना था, आप तेरे लिए तोहफा लाए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। नहीं, बगैर बताए कभी घर चले गए, कभी मुलाकात हुई, हुजूर आपके लिए तोहफा। दुआओं में याद रखिए, अच्छे अंदाज से मिलना। हदीस है ना, तहादू तहाबू, तहादू तहाबू, तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। हदीस पर अमल करें, तोहफा दे उसे, उसको बताएं ना। जब आप तोहफा देंगे, बड़ा भारी होगा ये तोहफा, यार उसको तो चट्टा मारने का जी चाहता है, उसको कितने से तोहफा दूंगी। यही तो इलाज है कि दें उसे तोहफा। इंशाअल्लाह आपका सीना पाक होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन बुरी बातों से महफूज फरमाए। आज मैं, हो सकता है किसी के जहन में ख्याल आया हो कि शादी वाला घर है, हम तो कुछ और बयान एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा ये वो बीमारी है। मैं कुछ वाक़यात सुनाता, तो कुछ फ़ज़ाइल सुनाता, वो भी अच्छा ही होता, लेकिन शायद पर्टिकुलरली किसी मर्ज़ का इलाज करने की कोशिश की जाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कीना, हसद, नेगेटिव अप्रोच और बुरे ख्यालात से महफूज फरमाए, सबका अच्छा सोचने की तौफीक दे, सबका खैर खा बना दे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अब मुख्तसर मनक़बत भी होगी और दूल्हे मियाँ का सेहरा पढ़ा जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब।